کسی کا بڑا احترام کرتے ہیں، دھوپ میں دفتر کو کھنگال دیتے ہیں۔ مفلسی کا بڑا احترام کرتے ہیں، دھوپ میں دفتر کو کھنگال دیتے ہیں۔ میرے آقا نے بتایا ہے، اے آفاقی، کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انتظام ہے آپ کے بیٹھنے کا، اور بہت اچھے طریقے سے پنڈال کو سجایا گیا ہے۔ جناب ارشاد چچا اور ان کے گھر والوں نے، ان کے پڑوسیوں نے اس پروگرام کو سجایا و رچایا ہے، اور اس پروگرام میں شہزادے حضور دارالعرفان حضرت علامہ مولانا احمد سعید صاحب قنوج، ان کی آمد ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان کے چہرے کی زیارت کریں گے اور اپنی آنکھوں کو بینائی بخشیں گے، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں اور یہ علماء کرام ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک عالم دین سے مصافحہ کیا، گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، یا کسی باعمل عالم سے کا چہرہ دیکھا، اس نے گویا میرا چہرہ دیکھا، حضور کا فرمان ہے۔ آئیے حضرات، بلا تاخیر ہم اور آپ حضور کی بارگاہ میں جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے مسلم بھائی تو ہیں اور ہمارے اس میں ہندو بھائی بھی اس میں شامل ہیں، سن رہے ہیں۔ بڑا اچھا، بڑا محسوس ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں۔ ایکتا اور محبت ہمارا جو یہ دین اسلام ہے، حضور اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ محبت سے اکترت ہو کر کے، محبت سے ہنسی خوشی سے مل جل کر کے رہو، کیونکہ ایکتا میں شکتی ہے۔ آئیے حضرات، کچھ سننے سنانے سے پہلے ایک بار نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں۔ آواز پر غور نہ کریں، کیونکہ آواز گلا بیٹھا ہے، 3-4 دن سے لگاتار پروگرام ہو رہے ہیں، اور رمضان میں پروگرام نہیں ہو پاتے ہیں، عید کے بعد پروگرام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرات درود پاک پڑھیں۔ صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آپریٹر صاحب اس میں سیٹی نہ مارے، اور بیس اگر کھلا ہو تو بیس بند کر دیں، کیونکہ آواز نہیں آتی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی۔ اگر اللہ نے زبان دی ہے بولنے کا، میں سلیقہ دیا ہے، ہم بول سکتے ہیں، تو جو میں پڑھ رہا ہوں اگر گنگنا سکتے ہیں تو گنگنائیے۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی۔ اب یہاں پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضور کی شان میں کیا لکھا ہے۔ جب اس دنیا میں حضور نبی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کا کیا حال تھا اور کیا تھا، آپ نے اعلیٰ حضرت نے شعروں میں حضور کی شان بیان کی کہ وہ جو نہ تھے
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے وہ جہان کی، ارے جانے ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی۔ اور کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شعر مولانا فرمائے کہ خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی۔ اب یہاں سے کلام میں پیش کرتا ہوں، مولانا فرمانے اور تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شعر دیکھیں آپ کہ نوری نوری ان کا پیکر، نوری نوری ان کا پیکر، کیا بات میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ ہم سب نبی کے امتی ہیں، اور نبی نے ہماری خاطر جب آپ پیدا ہوئے تو اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں پھر بھی اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور آج بھی حضور اپنی قبر انور سے اپنی امتی کے لیے یہی صدا دے رہے ہیں، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی۔ تو ہم امتیوں کو چاہیے کہ جب حضور کا ذکر ہو تو خاموش نہیں بیٹھنا ہے، حضور کا اگر ذکر ہے تو حضور کے نام پر اگر بلوایا جائے تو حضور کے نام پر بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور حضور کی حدیث ہے، حدیث پاک میں سرکار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرا ذکر کیا جائے اور اس محفل میں مجھ پر درود پڑھوایا جائے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ محفل میں بیٹھنے والے، محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ اگر کوئی درود نہیں پڑھتا ہے تو اس سے بڑا بخیل کنجوس انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بتائیے حضور پر درود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہم کس پر پڑھیں گے؟ حضور کے نام پر بولیں، کیونکہ جو حضور پر بولا کرتا ہے، حضور کے نام پر بولا کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ حضور سے سچی محبت ہونا چاہیے، کیونکہ تمام عزیز و اقارب، تمام رشتہ داروں کی محبت دنیا تک محدود ہے، دنیا تک رہ جائے گی، اگر آخرت تک جو محبت کام آئے گی تو وہ محبت رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جو محبت نبی سے دنیا میں کرتا ہوگا، جو حضور پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت وہ سب سے میرے قریب ہوگا، سبحان اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا، قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ کروں گا، سبحان اللہ۔ حضور جس سے مصافحہ کرنے، آج کا دنیا کا یہ ایک کوئی بدھائک ہو، پردھان منتری ہو یا کوئی بھی ایم ایل اے وغیرہ ہو تو لوگ اس سے ملنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے ہیں۔
جو نبیوں کا سردار ہے، سردار الانبیاء ہے، وہ حضور خود فرمائے کہ جو درود پڑھتا ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ، وہ قیامت کے روز میرے سب سے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولے یا رسول اللہ کہ نوری نوری ان کا پیکر، کیا بات میرے آقا کی، کیا بات میرے آقا کی، نوری نوری ان کا پیکر، کیا بات میرے آقا کی، آئے 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 محبوب خدا بن کے، آئے محبوب خدا بن کے، کیا بات میرے آقا کی، کیا بات میرے آقا کی، آئے محبوب خدا بن کے، کیا بات میرے۔ اللہ نے اگر زبان دی، بولنے کا طریقہ، اگر بولنے کا طریقہ میں آتا ہے تو ہم بولیں آقا کی تو بول سکتے ہیں، نہیں ساری نعت پڑھ سکتے، اتنا پڑھ سکتے ہیں آقا کی، کیا کیا پڑھنا ہے؟ آقا کی، کیا بات میرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات ہوئی نا، کیا بات میرے۔ دیکھیے پڑھنے والا پڑھتا نہیں ہے، اس کو پڑھوایا جاتا ہے نا۔ جب سامنے والا حوصلہ افزائی کرتا ہے، بولا کرتا ہے، تو پڑھنے والے کا حوصلہ اپنے آپ بڑھ جائے گا، ہے نا۔ تو پڑھیے، بولے یا رسول اللہ، کیا بات میرے، کیا بات میرے، کہ اپنی قسمت چمکاتے ہیں، ارے ہم سنی میلاد مناتے ہیں، ہم سنی میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں غلاموں کے گھر پر، آتے ہیں غلاموں کے گھر پر، کیا بات میرے، کیا بات میرے، کیا بات میرے آقا کی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہم سب کے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، کہ پتھر کو مومن بناتے ہیں، پتھر کو مومن بناتے ہیں، ارے دشمن کو گلے سے لگاتے ہیں، دشمن کو گلے سے لگاتے ہیں، ارے کردار میں ہے، کردار میں ہے سب سے بہتر، کردار میں ہے سب سے بہتر، کیا بات میرے، کیا بات میرے آقا کی، کیا بات میرے آقا کی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے
نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ پتھر کو مومن بناتے ہیں، دشمن کو گلے سے لگاتے ہیں، کردار میں ہے کردار حضور کا در ایسا در ہے کہ جہاں غیر بھی جایا کرتے ہیں حضور اس کو واپس نہیں لوٹایا کرتے ہیں، اس کو سینے سے لگا دیا کرتے ہیں اور اس کو نواز کر کے کچھ نہ کچھ بھیجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دربار ایسا ہے۔ سرکار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تو اپنے لوگ جو بھی جاتا تھا آپ اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا کرتے تھے، اس کو کچھ نہ کچھ دے کر کے نواز کر کے اس کو بھیجا کرتے تھے۔ شعر ملادہ فرمائیں، محبت سے بولیں یا رسول اللہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام میں پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ایک منقبت یعنی ماں کے تعلق سے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ۔ کہ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، ایک دیوانہ جو کہ نبی کا شہر دیکھ کر کے آیا اپنی آنکھوں سے، اور جب وہ آ جایا کرتا ہے ہندوستان تو پھر کیا وہ کہتا ہے، آپ شعر ملادہ فرمائیں۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فروز ہے، جہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ اور شعر ملادہ فرمائیں کہ آئی پھر یاد مدینہ کی رلانے کے لیے، کہ آئی پھر یاد مدینہ کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینہ کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینہ کی رلانے کے لیے، اور دل تڑپ ہوتا ہے در بار میں جانے کے لیے، دل تڑپ ہوتا ہے پھر دربار میں جانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے۔ بس بولیں یا رسول اللہ، کہ کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر۔ ایک شاعر کا تمنا کر رہا ہے، اس میں لفظ خاک کا معنی مٹی آتا ہے، مٹی، خاک مٹی کو کہتے ہیں، آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ کے لیے، خاک مدینہ مدینے کی مٹی۔ شعر ملادہ فرمائے کہ کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کے، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کے، اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے۔ آج کا کوئی پردھان ہو، ودھایک ہو، اگر کوئی اس سے ایک سمجھوتا یا دوستی ہو جاتی ہے تو بڑا پھولا کرتا ہے، لیکن جس کو حضور مل جائے، حضور جیسی ذات مل جائے تو اس کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔
بڑا قسمت والا ہے اور حضور سے محبت ہونا چاہیے، کیونکہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنی بیٹی سے زیادہ، اپنے بہن سے زیادہ، تمام رشتہ داروں عزیزوں اقارب سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ رکھنا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شیر مولانا فرمایا محبت سے بولے یا رسول اللہ، اور طرف بھی کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ میرے لجپال نے رسے با کبھی ہونے نہ دیا، میرے لجپال نے رسوا کبھی ہونے نہ دیا، میرے لجپال نے رسوا کبھی ہونے نہ دیا، جو پکارا انہیں جو پکارا انہیں یہ بچانے کے لیے، جو پکارا ہے انہیں آئے بچانے کے لیے۔ اور سے شعر ہے اس میں آخری شعر ملاحظہ فرما لیں اور تو کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ بخش دی نعت کی دولت جو ہمیں آقا نے۔ یہ شعر میں اپنے ممت رسول کے حوالے جو ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، مولانا زبیر صاحب اور مولانا یوسف رضا صاحب بیٹھے ہیں اور تمامی حضرات بیٹھے ہیں، میں اس نعت کا آخری شعر ملاحظہ فرما لیں اور طرف کی کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ بخش دی نعت کی دولت جو ہمیں آقا نے، بخش دی نعت کی دولت جو ہمیں آقا نے، کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے، کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینہ کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد انہیں۔ اور شعر ملاحظہ فرما لیں محبت سے بولے یا رسول اللہ، اور تجھ سے بدکار خطا کار کو محشر میں عدیل، مکتے کا شعر ہے، ملاحظہ فرمائے طلب کے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ تجھ سے بدکار خطا کار کو محشر میں عدیل، تجھ سے بدکار خطا کار کو محشر میں عدیل، ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے، ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے، ہوں گے موجود انہیں دامن میں چھپانے کے لیے۔ اور دو تین اشعار میں ماں کے حوالے سے پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ ہمارے نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ ماں سے محبت سب کوئی رکھتا ہے، رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ ماں جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے سورگ یعنی جنت۔ میرا دل جگر جس پہ قربان ہے، ارے میری ماں میری جان ہے،
کلام میں پڑھ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجئے. آپ کو پڑھنا ہے میری جان ہے. کیا؟ ماں کی محبت میں شاعر نے لکھا ہے کہ میرا دل جگر جس پہ قربان ہے، میری ماں میری جان ہے. میری آخرت کا جو سامان ہے، میری آخرت کا جو سامان ہے، میری ماں میری جان ہے. شعر دیکھیں کہ نبی نے صحابہ کو اپنے دکھا کر حلیمہ کے قدموں میں چادر بچھا کر، نبی نے صحابہ کو اپنے دکھا کر حلیمہ کے قدموں میں چادر بچھا کر کیا بتایا کہ ماں کی بڑی شان ہے. بتایا کہ ماں کی بڑی شان ہے، میری ماں. آپ بھی پڑھیں میری ماں. آواز آ سکتی ہے کیا ہمیں اسٹیج تک؟ میری ماں. اور بلند آواز. کھانا کھایا تھا آپ لوگ؟ نہیں کھایا تو انتظام کروا دیں. میری ماں. اور آواز سے. میری ماں سب لوگ اپنی ماں کے تصور کریں. جن کی ماں ہے ان کے لیے یعنی عمر کی دعا کے لیے نیت رکھیں، اور جن کی ماں نہیں ہے وہ اصال ثواب کے لیے، مغفرت کے لیے دعا رکھیں، دل میں تمنا رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں صلہ رحمی اور اس کے ساتھ ان سے محبت عطا فرمائے. شعر ملاحظہ فرمائے کہ ستاتا ہے مجھ کو زمانے کا جب غم، تو دے کر تسلی وہ کہتی ہے ہر دم، ارے میرے لاڈلے کیوں پریشان ہے، میرے لاڈلے کیوں پریشان ہے. میری ماں میری جان ہے. میری ماں کہ پریشانیوں میں گلے سے لگائے، وہ بھوکی رگے بھی مجھ کو کھلائے. کتنا بڑا اس کا احسان ہے، کتنا بڑا اس کا احسان ہے. میری ماں میری جان ہے. میری ماں میری جان ہے. اور نوجوانوں ایک شعر ملاحظہ فرمائے کہ کبھی اپنی ماں کے نہ دل کو دکھانا، اگر روٹ جائے تو ان کو منانا. ارے رسول خدا کا یہ فرمان ہے، رسول خدا کا یہ فرمان ہے. میری ماں میری جان ہے. اور 22 تاریخ سے لگاتار پروگرام ہے، اسی لیے آواز بیٹھی آپ کے شعر ملاحظہ فرما لیں اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ. کہ بلائیں میری لوٹ جاتی ہے سر سے، بلائیں میری لوٹ جاتی ہے سر سے، میں ماں کی دعا لے کے چلتا ہوں گھر سے. ارے مصیبت خود میری حیران ہے. میری ماں ارے میری ماں.